ہماری شریف کی مسجد میں 11ویں شریف کی محفل ہو رہی اس میں بڑے زور شور سے یا شیخ عبدالقادر شاہ ضلع پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے امداد اور امداد کیا اس ہفتے میں پہلے بھی میں نے کبھی پڑھا ہوگا. اب میں نے کلام مجید پڑھتے ہوئے آیات میری نظر سے ایسی گزری ہیں جس میں ہے کہ یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کی ان میں سوائے اللہ کے کسی اور کو نہ پکار. اس سے مجھے الجھن سی ہوئی ہے کہ یہ اچھے عالم فاضل ہیں مولوی صاحبان ہماری جماعتیں کرواتے ہیں, پتہ نہیں قرآن شریف کی ان آیات کو کس طرح پڑھتے ہیں یا ان کی کیا تعبیر کرتے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. سمجھ نہیں آئے گی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم چلانا تھا, آپ اس کو انسان کی کیا ضرورت پڑی یا پیغمبروں کی کیا ضرورت پڑی. جب اللہ کا کلمہ ہوتا ہے نا اکیلا, پھر آپ کو بات سمجھ آ جاتی. لا الہ الا اللہ تک ہوتا تو بات بڑی عبادت ہے. یہ آگے لگا دیا کلمے میں انسان کا حصہ, پھر یہاں سے بات سمجھ آئی. مگر یہ کہ آدھا ذکر قرآن پاک میں انسان ہو گیا, اللہ کا ذکر تھوڑا, انسانوں کا ذکر, بندوں کا ذکر, ماننے والوں کا ذکر, انکار کرنے والوں کا ذکر. حالانکہ قرآن تو اللہ کا ہے نا, انسانوں کا. رہ گیا پکار. اصل میں جب یہ کہا جائے نا کہ ولی اللہ, تو یہ اللہ ہی کی پکار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خود جو ٹائٹل بنائے ہوئے ہیں, رسول اللہ, ولی اللہ, اولیاء اللہ, یہ ٹرمیں تو بنا کے بھی ہے اللہ تعالیٰ کہ جہاں پہ آپ نے ذکر ہے وہاں پر اولیاء اللہ, کیا جن کو خوف نہیں ہے, اور اس طریقے سے بنا کے بولیوں نے کچھ طرح زیادہ بنا دیا. امداد کے لیے پکارنا غیر اللہ کو نہیں ہے. یہ غیر اللہ میں نے بتایا, غیر اللہ وہ ہے جس کے قرب سے نتیجے کے طور پر آپ اللہ سے دور ہو جاؤ, وہ غیر اللہ ہے. چاہے وہ عبادت کے ذریعے دور کر دے, وہ غیر اللہ ہے. تو اللہ کا راستے پہ جو شخص آپ کو اس راستے پر کبھی کر دے, اور وہ غیر اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ نہ پکارو. یہ بات میں نے پہلے آپ کو واضح کی ہوئی ہے کہ اللہ کا راستہ اکیلا اللہ کا راستہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس نے کہا کہ میرا راستہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا, یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اس کا انعام ہوا. سو اللہ کی راہ انسانوں کی راہ جس پر اللہ کا انعام ہوا. ان انسانوں میں سے ایک انسان کا نام یہ ہے امداد کن والا واقعہ. اچھا, اسی طرح اور انسان نکل آئیں گے, کوئی کچھ اولیاء کرام نکل آئیں گے. ابھی تو سنا کو نہیں ہے جس سے کبھی دادا صاحب گئے, کبھی گنج بخشے پیاز عالم. ایک چھوٹی سی بات, تھوڑی پیاز عالم ساری کائنات ہے. اصل میں شعر پورا میں نے بتایا تھا وہ کیا تھا, گنج بخشے ہر دو عالم. مقصد ہے کہ ہر دو عالم زیر نگین گنج بخش, یہ بھی لکھا ہوتا ہے وہاں پر. اگر سوچا جائے تو سارے کا سارا کوئی عجیب قصہ ہے. آپ بات سمجھ رہے, لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو سارا قصہ ایک ہی ہے. اچھا, ان لوگوں کو سب کو دکھا دو درمیان میں سے تھوڑی دیر کے لیے. اب اللہ کی راہ مجھے بتاؤ کیا ہے. ہاں بتاؤ. میری گزارش یہ ہے کہ پھر آپ اس کی طرح تصویر دیں کہ اللہ کی مساجد میں اللہ کے سوائے کسی کو نہ پکارو. اللہ کی مساجد میں غیر اللہ کو نہ پکارو. اس کو مت پکارو کہ اللہ کی مساجد میں جا کے آپ کسی بت کا ذکر کرو, غیر اللہ کا ذکر کرو. اللہ سے دور لے جانے, یعنی مسجد میں جا کے آپ پیسے کا ذکر نہ کرو. سب سے بڑا غیر اللہ یہ ہے. مسجد میں جا کے آپ مرتبے کا ذکر نہ کرو, یہ غیر اللہ ہے. مسجد میں جا کے آپ بادشاہوں کا ذکر نہ کرو, یہ غیر اللہ ہے. مسجد میں جا کے آپ کسی قسم کے سماجی کارکن بننے کی کوشش نہ کرو, غیر اللہ ہے.
مسجد میں جا کے سیاسی تقریر نہ کرو، یہ ہے غیرت اللہ۔ آپ یہ دکھا دو، آپ مسجد میں جا کے عبادت بتانے والے، عبادت کرانے والے لوگوں کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، عبادت سے دور لے جانے والے، مطلب یہ کہتے ہیں نا ایسے مسجد کبھی آپ گیا ساری تقریریں ہوئی کبھی مسجد میں ہوتی ہوگی؟ ہم ایک انقلاب چاہتے ہیں، اسلامی انقلاب چاہتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے، مطلب یہ دیکھو کہ یہ گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں، سیاست خراب ہو چلی ہے اور واقعات، یہ سارے کا سارا غیر اللہ ہے کہ مسجد میں اس تقریر کو سننے والے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے کسی اور طرف رجوع کرنے لگ جائیں، وہ ہے، اس سے بچیں۔ اور اگر اللہ کی طرف رجوع کرانے والے ہوں مسجد کے اندر تو یہ ہے تو بالکل غیر اللہ نہیں ہے نا۔ مسجد میں محفل ذکر ہونی چاہیے، مسجد میں شبینہ ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، ان لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے جن لوگوں نے اللہ کی راہ کو آسان بنانے میں مدد کی ہے انسانوں کی، ان کی نہیں ہونی چاہیے جن لوگوں نے دنیاوی طور پر کچھ واقعات کی۔ کبھی آپ دیکھو مسجد میں تقریریں ہوتی ہیں سیاسی طور پر، چاہے عبادت کے نام پر ہو، امریکہ سے اسلامی نظام چاہتے ہیں، آگے وہ تقریر شروع ہوگی اس لیے ووٹ دو چودھری صاحب کو، یہ تقریر جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ تقریر ہے کہ دیکھو مسلمانوں آپ کچھ دن کے لیے یہاں پر آئے ہو پھر تم لوگ چلے جاؤ گے، اللہ کو یاد کر لیا کرو اور دن رات صبح شام، اور یاد کرانے والے کا نام چاہے کوئی ہو، غوث اعظم ہو جائے، اس میں آپ کا ذکر ہے، یہ ٹائٹل ہے نا، مقصد یہ کرانے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اختیار میں ہو تو آپ ایسا نہ ذکر کرو۔ طویلیں تو مطمئن کر دیتی، طویلیں تو مطمئن کر دیتی، طویل تو کسی سے بھی جس سے میں بات کر رہا ہوں اپنے محلے میں کرتا تو وہ بھی مجھے طویل سے مطمئن کر دیتا۔ بات تو نہ بنی ہے، کیا بات؟ امداد کے لیے آپ غیر اللہ کو امداد کے لیے غیر اللہ کو، مقصد یہ ہے کہ اگر امداد کے لیے غیر اللہ کو پکارنا وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہو کہ کسی دینی سربراہ یا پیغمبر کے پاس فوج کا رکھنا منع ہوتا، مجاہدین منع ہے، اللہ مدد کرے گا تن تنہا پیغمبر کی۔ یہ مجاہدین کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر کے ساتھی کیا ہوتے ہیں؟ اشداء علی الکفار کون ہے؟ انسان۔ اب غیر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر آدمی کے ساتھ لڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہی تو خوبی ہے۔ اچھا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، یہ پکارنے کی بات ہے کہ یہ ایک مدد کے لیے ایک انتظام کی بات ہے، پکار کی بات ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ فوج وہ ہوتی ہے جو غیر مقصد کے لیے ہو، اللہ والی فوج وہ ہوتی ہے جو اللہ کے مقصد کے لیے ہو۔ اس طرح تو آپ کو ساری کائنات ہی غیر اللہ مطلب ہوگی، پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ڈائریکٹ خدا سے پکارو۔ لا الہ الا اللہ تک دل مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ تک نہیں مانتے، کافر تو اب ہوا ہے آپ جب آپ محمد رسول اللہ کو نہ مانا اور ان کے ماننے والوں کو نہ مانا۔ اب کفر جو ہے نا یہ نہیں کہ خدا سے انکار کفر نہیں ہے، حضور پاک سے انکار کفر ہے۔ خدا سے تو کیا انکار کرنا ہے، خدا سے ویسے ہی گردن پکڑ لے گا توڑ دے گا۔ مدعا تو یہ ہے کہ انسان کو سمجھ کے کہ یہ انسان ہے، اب پھر اللہ کے لیے کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل حال، کوئی بات آپ ایسی بتا دو اللہ تعالیٰ کی جو واحد اللہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نام ذکر کرتا ہے، ہم جمع کسی کا استعمال کرتا ہے، انہیں آپ شامل کر لیا، حزب اللہ ایک جماعت بنا لی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم لوگ جمع ہے پورا۔ اس لیے غیر اللہ کوئی شأن نہیں ہے، غیر اللہ صرف آپ کا خیال ہے۔ اگر آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو بھی یہ غیر اللہ ہے، چاہے آپ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز چاہے کچھ اور ہی ہو۔ اینڈ ممکن ہے خانہ کعبہ کا نگرانی کرنے والے لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہو، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مسجد بنانے والا مسجد کے خیال سے غافل ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد جو ہے شر پسندی کے لیے بنی ہو،
ایک مسجد ایسی تھی، یہ اس کا واقعہ ہے، مسجد میں گار کو پکارنے والا، کہ مسجد بنائی گئی، حضور پاک سے گزارش کی گئی کہ اس میں جماعت کراؤ، نماز پڑھائی جائے، آپ تیار بھی ہوئے، اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ مسجد کرا دی جائے اور اس مسجد میں مت نماز پڑھی جائے۔ مسجد حالانکہ اللہ کی گھر ہے، اللہ نے کہا ڈالے مسجد ڈالے مندر، اے وہ مسجد ہے ڈالنے والی جس کی نیت کے اندر فطور ہو۔ تو مسجد اگر بنائی جائے اللہ کی تو مسجد میں یہ نہیں لکھا جائے گا مسجد اہل سنت والجماعت، مسجد جو ہے نا اہل یہ اہل وہ والی مسجد، شیخہ والی مسجد، ادھر والی مسجد، کدھر والی مسجد، نہ، مسجد اللہ کی ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی تاج کمپنی کا قرآن لکھا جائے گا۔ ہاں، خالی مطلب اللہ کا کلام اللہ کے لیے۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا خیال آجوت ہو، غیر اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے تو ہر وہ خیال جو یہاں رہنے کے لیے آپ کو آئے وہ غیر اللہ ہے، ہر وہ خیال جو یہاں سے نکلنے کے لیے آپ کی مدد کرے وہ اللہ کا خیال ہے۔ اب بات سمجھ رہے کہ جو شخص یہاں رہنا چاہے اسی خیال کی روح سے یا یہاں کی آسودگی چاہے وہ غیر اللہ ہے، اور یہاں سے جب باہر نکلنا چاہے آخرت کے لیے تو وہ ہے اللہ کا خیال۔ جن لوگوں نے اس خیال کے اندر مدد کی ہے وہ لوگ اس کا حصہ ہے، سارے کا سارا۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ دکھانے والے یہ سارے کے سارے کلہم جو ہے نا وہ ایک ہی زمرہ ہے، ایک ہی یاد ہے۔ تو لہذا اگر اللہ والوں کو آپ ضرور پہچان لیا کرو تو اللہ والوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ان کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اب آتے میں رہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، کم نہیں ذکر نبی ذکر نفی اسمات سے، مطلب نبی اسمات سے کام نہیں ہے یہ ذکر، اللہ خود تو مسئلہ اللہ نے حل کر دیا کہ میں تیری نماز ادا کروں اور تو میں ذکر حبیب میں، یہ کوئی بات ہے بلا؟ اچھی تمہاری نماز پڑھے جانے تو دوسری پڑھے جانے، فیصلہ کس نے حل کیا اس کا؟ اللہ نے خود حل کیا۔ اچھا کہ ہم اس کی نماز پڑھتے جائیں یہ تو ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہا ہے بچوں سے کہ وہ دروسی، تو پھر یہاں سے آگے کہ بھائی اللہ جو کام کر رہا ہے اب ادھر سیدھا کر رہے ہیں، وہ پھر بندے جو ہے نا اس لطف میں آ کے انہوں نے کہا چلو ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کر رہے ہیں، تو اللہ جیسا کام کرنا پھر شرک تو نہ ہوا گا۔ اچھا اب بات سمجھ رہے ہیں، اور اللہ نے حکم دے دیا میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں۔ اصل میں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بات یہ ہے جھوٹ کی اور سچ۔ آپ کو ایک دفعہ ٹوکا بولنے سے، ایک دفعہ پھر ٹوکوں گا بولنے سے، تیسری دفعہ آپ کو بولنا بند ہو جائے گا، چوتھی دفعہ یہاں چھوٹ جاؤ پیچھے بیٹھو، یہاں چھوٹ اور پیچھے بیٹھو، چلتی گاڑی کے نیچے آنے کا شوق ہو تو وہ دوسری ریل گاڑی بہتر ہوتی ہے بولنے، اس وقت تک مت بولو جب تک بلائے نہ جاؤ، پہلی رہی بات سیکھو، اور اس وقت تک مدد نہ کرو جب تک مدد سیکھ نہ کی جائے، اور علم کی 75% جو ہے علم کا حصہ 75% وہ ادب اور خاموشی میں ہے۔ اچھا 25% جو ہے باقی کا وہ نوازشات میں ہے۔ اچھا وہ جو پڑھا ہوا علم ہے اس کو آپ نکال دو، یہ علم نہیں ہے، غائب کر دو۔ تو ادب کا علم حاصل کرو، خاموشی کا علم حاصل کرو، اور بہت ہی احترام کا حاصل کرو۔ ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دماغ کھل سکتا ہے تو کھلے، لیکن زبان نہ کھلے۔ اگر زبان کھلتی ہے دماغ بند ہونے سے تو بند ہونا ہی اس کا بہتر ہے دماغ سے، لیکن زبان ضرور بند ہو۔ اتنی بات کے بعد آپ خاموشی کے ساتھ، اچھا کیا بات ہو رہی تھی بھلا؟ ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ کس سے پوچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو عمل سچا جھوٹ کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی ایک اللہ کے حکم پر، اللہ کے ایک حکم پر اگر آپ صدق دل سے پورا عمل کرو تو باقی کے احکامات کا آپ کو ہوش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ فرما دیا، مطلب یہ فرما دیا کہ رزق جو ہے یہ حلال کماؤ۔ آپ اس کام میں اگر آپ منہمک ہو جاؤ تو آپ کی مرتے دم تک آپ کو ہوش ہی نہیں ہوگا باقی کام کدھر گئے۔ اس کا حلال ہونا اتنا مشکل ہے
اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلے آپ اطاعت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ اطاعت کرو پیغمبر کی، اگر یہی حکم آپ مان لو تو زندگی ساری گزر جائے، باقی کام کے آپ کو ہوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں قرآن پاک میں سارے کے سارے ایک مزاج کے لیے نہیں ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک حکم ہے کہ ہرگز ہرگز فلاح نہیں پائے گا، اس پر کوئی اصلاح نہیں آئے گی جب تک تم خرچ نہ کرو وہ چیز جو تمہیں عزیز ہے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، ہے نا بات؟ اب غریب آدمی کیا خرچ کرنا ہے؟ اب یہ اس کے ہی حکم ہے جس کے بعد انفاق کا گنجائش ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ امیر آدمی ہو تو پھر آپ عبادت کا راستہ اختیار کرو، کون سا اختیار کرو؟ خرچ کرنے کا اختیار کرو۔ اب یہ راستہ اختیار کرتے کرتے اتنا کافی وقت گزر جائے گا کہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے، ورنہ ایک حکم دوسرے حکم کے بظاہر آپ معنویت میں سمجھ نہیں آئے گی بات آپ کو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شار کرو زمین میں اور دیکھو مکذبین کی عاقبت، ایسی بات ہے نا، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیر کرو دیکھو۔ آپ سیر کرنے جاؤ تو ٹھہرنے کا وقت نہیں ہوگا، گھروں کی بات کون کرے گا؟ ایک جگہ حکم یہ ہے کہ ابھی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہے نا؟ ایک جگہ حکم ہے کہ جان اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو کون اوکھا کون ہوگا بندہ جو سارے حکم میں سے ایک اپنی پسند کا نسخہ نکال لے جھگڑے کے لیے؟ دیکھو یہ کیسے سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تو مشکل ہے، یہ ہے بحث۔ ماننے کے لیے ایک حکم کافی۔ کیا کہا؟ کہتا ہم تو ایک حکم میں لگے، انہوں نے کہا یہ آپ نے اور قرآن پاک ختم کر لی، کہتا ابھی اللہ فلام میں عمر گزر گئی، یہ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے ساتھ سنسیئرلی خلوص کے ساتھ اس کی بات کو مانتے ہوئے ایک حکم کو اگر تصدیق کے ساتھ آپ چل پڑو تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تو جو شاہ اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، میں تو ان کو نہیں بنایا، ہمارے آنے سے پہلے ہوئی عزت کا مقام حاصل ہے ان کے پاس، میں بتانا ہمارے اقتدار میں ہو تو ہم کہیں گے آپ کہ ہمارے اقتدار میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ عزتیں پہلے لے چکے ہیں اور اتنے مرتبہ لے چکے ہیں کہ ہم سے بہت پہلے کی بات ہے۔ دادا صاحب میں نے آنکھیں کھولی تو پہلے ہی میرے جھنڈا لگا پڑا تھا، میں نے تجھے کہا دیکھ لے کیا ہوا پڑا ہے، وہ ہمارے باپ دادا ہی باپ بندے پہ جھکتے لگے گئے، میں کیا کرتا اب بتاؤ نا؟ تو میاں میر صاحب ہم سے پہلے ہی پتہ نہیں کیسے لے گئے، اتنا بڑا مطلب واقعہ بنا پڑا ہے۔ اب آتے ہیں اور پرکھے چڑھا دی۔ خواجہ صاحب جو ہندوستان کے اندر والے چرچا جائے کا ہے، وہ غریب نواز کا ٹائٹل پہلے ہے، میرے اختیار میں تو میں دیتا ہوں، اس کو نہیں دیتا، کیا بات سمجھے؟ اسی طرح مطلب یہ آپ دیکھو کہ امام علی مقام یہ آپ سے پہلے کا واقعہ ہوا پڑا ہے۔ آپ علم حاصل کرنے والوں ایک وعدہ کر لو کہ جو مقامات عزت کے آپ سے پہلے طے ہو چکے ہیں بس اس کے اندر داخل کرو، حکم نامہ ہے ہمارا، یہ تمہارے آنے سے پہلے واقع ہو چکا ہے۔ کیا کہا؟ آپ کے آنے سے پہلے واقع ہو چکا، اور یا اگر نس ہو جائے جس قبر پر تھوڑا سا گنبد روزہ بنے ہو ادب سے وہاں سے گزر جاؤ، مت دخل دو اس میں۔ تو جو عزت پہلے پا گئے تمہارے آنے سے پہلے اس کے اندر مطلب مت گنجائش ڈھونڈو کہ یہ کیا تھا، اپنا حصہ ڈھونڈو، اپنا دور ڈھونڈو، اپنا باطن ڈھونڈو، اور خوش باطن نہیں ڈھونڈو، بد باطن نہیں ڈھونڈو اپنی۔ یہ طے پا چکے ہیں، بلند مقام آتا ہے، آسمان اور زمین پہ چرچے۔ آسمان کیا ہوتا ہے، زمین کیا ہوتی ہے، وہ لفظ ہوتے ہیں۔ اور آسمان کیا ہے، بندہ نہ ہوتا آسمان کیا ہے، نہیں آپ بات سمجھے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے انسان کے لیے اتنے بڑے سورج کا نظام اللہ نے بنایا، وہاں کہیں زندگی نہیں ہے۔ ڈر جاؤ اس بات کو سن کر کہ اتنی بڑی خلا، اتنی بڑی کائنات، سیارے ستارے اور گرم سرد سیارے ستارے، زندگی کو نہیں ہے۔ لے دے کہ زندگی ہے اس انسان کے پاس ہے۔ اب اس انسان کے لیے اتنا بڑا بکھیڑا بنایا ہوا ہے تو کوئی بات ہے نا، اس انسان کا مجموعی طور پر احترام ہونا چاہیے۔ اور جس کو روشنی دینے کے لیے بھائی صاحب سورج رات کا سفر طے کر کے واپس آیا، اب آ جائیں زمین بن جائے، اور تو زندگی کوئی نہیں نا، کہیں پر خدا کی بات خدا تک ہے کہ اور زندگی کوئی نہیں ہے اس انسان کے علاوہ۔ اس کے لیے بارش کا نظام ہے، اس کے لیے زندگی ہے، اور اس انسان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اس کے پڑھا کیا، ہم نے مان لیا اس کو۔ اب یہ انسان جو کہ کائنات کا واحد مالک ہے، میراث اس کی ہے، اس انسان میں کچھ لوگ باعزت اور محترم ہیں، ہے نا، اور وہ ہمارے آنے سے پہلے، اگر وہ دین کے وجہ سے محترم ہو
تو بس پھر سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کو مطلب اسلام میں شامل کرو، جو آپ سے پہلے درجے طے ہو گئے. اب آپ سمجھ رہے ہیں وہ درجے کا ابلاغ نہیں ہوتا، طے ہو گیا. اب اس میں دیکھو کہ کثیر تعداد جو ہے لوگوں کی اس میں گواہی دے علماء صاحبان کی. اب چلتے جاؤ، یہ کیا دقت ہے؟ غیر اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. غیر اللہ کا یہ تو ایک کتاب ہے، کوئی تفسیر کتاب ہے، بعد میں دیکھیں گے. اس میں اعتراض اسی مقام پر کہ دیکھو یہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اب دیکھو انسان کو مشکل کشا کہتا ہے. پہلے کوئی اچھی بات ہے، کتاب کی تفسیر والے نے لکھا انسان کی مشکل کشا ہے ہی انسان. وہ اللہ کی مشکل کشا تو بتایا ہوا ہے، فصلی حال ہو گیا. اب مریض کی مشکل کشا ہے ڈاکٹر، یا وہ مریض جو ہے وہ لاؤ جو ڈاکٹر سے گریز کرنے والا ہو، وہ جرنیل لاؤ جو فوج سے گریز کرنے والا، وہ اللہ لاؤ جو پیغمبروں کے بغیر بادشاہی کرے. یہ بات سمجھے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا ظاہر ہو جاؤں، بس میں نے بدلے میں واقع کر دیا. اور یہی واقعہ ہونا چاہیے اور خوبصورت واقعہ ہے. پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، تو واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو چار یہ بندے دے دے مجھے. پھر بندوں کی ضرورت ہے. بندوں نے تلواریں کر لی اور واقعات کر لیے، محبت کے ساتھ نیکی کے ساتھ قوت کے ساتھ چل سے چل پھیلاؤ شروع ہو گیا. اگر اب بندہ نکال دیا جائے تو اللہ اپنی کائنات میں مکمل واحد و یکتا وہ تو موجود ہے، لیکن یہ دنیا کا کھیل جو ہے نا یہ پھر نہیں ہوتا تخلیق کا. آپ بات سمجھ رہے؟ وہ تو اس حد تک کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کے آگے بھی اف نہ کرو. گویا کہ ماں باپ کو عبادت کے بعد درجہ دے دیا. پکارنے کی آپ بات کر رہے ہو، پکار تو اللہ تعالیٰ کا، میں نے تو اس کو شاید کی مکھی کا اعلان کر دیا پکار، اور پھر اس نے پکارنا ہے لفظ پکار. غیر اللہ کو پکارنا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی تمنا. غیر اللہ کیا پکارنا ہوتا ہے؟ دنیا کی تمنا. یہ غیر اللہ ہے کہ اے رب العالمین، خانہ کعبہ پہ جا کے یا رب العالمین اب پیسہ عطا فرما. یہ غیر اللہ کیا ہے؟ غیر اللہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، وہاں جا کے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ پیسہ دے. یہ غیر اللہ ہے. مسجد میں غیر اللہ والا کام کیا تم نے، اور مسجد میں اگر جا کے یہ کہا یا اللہ مجھے اپنے راستے کا مسافر بنائیو، یہ اللہ والا کام ہے. اب بتاؤ غیر اللہ کیا ہوا؟ غیر اللہ والے بے شان للہ نہیں ہے. غیر اللہ کیا ہے؟ تمہاری دنیاوی آرزوؤں کے لیے دعا. نشان کھا گیا آپ نے، مسئلہ حل ہو گیا. اور دیکھو کیا سوال ہے. ہاں کچھ سوال میں بولو. شرک اور غیر اللہ کی بات بڑی دیر سے میں بتا رہا ہوں. ایک آدمی من کے بعد کہتا ہے آپ مولا علی کی بات یاد کرتا ہے، یہ غیر اللہ کے دیتے ہیں. ایک آدمی نعت کہتا ہے، غیر اللہ کے دیتے ہیں. حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے، غیر اللہ کے دیتے ہیں. چلو ہاں بولو، وہ بولا کرو نا. ہاں بولو آج. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، تو آیا انسان اس خلافت کا حق ادا کر رہا ہے اس زمانے میں؟ ہاں، انسان کو خلیفہ مقرر کیا ہے، انسانوں کو نہیں کیا. یہ یاد رکھنا، انسان کو مقرر کیا تو انسان حق ادا کر رہا ہے. انسان اپنا حق نہیں ادا کر رہا ہے. سارے خلیفہ نہیں ہے. اس کو ہم نے اصل تکوین پتہ کیا، ثم رددنا اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو ادھر بھیج دیا اسفل السافلین کی طرف. یہ سارے کے سارے درجے اس میں ظلم جھولا بھی یہی انسان ہوگا. عقل، خرد، بیوقوف، حماقت، کوئی دنیا کا ٹائٹل لے لو انسان کے پاس ہوگا. کہ دغا انسان، احمق انسان،
مسافر انسان، مقیم انسان، کافر انسان، مومن انسان، سارے اس میں ٹائٹل ہیں. اس لیے یہ خلیفہ بھی انسان اور خلافت کے خلاف بھی انسان. کوئی نہ کوئی مطلب ہے اس مرتبے پر جو ہے نا فائز ضرور ہوگا، حق ادا ہو رہا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ارادہ وہ مکمل ہے، ہمیں سمجھ آئی جانا ہے وہ مکمل ہے. انسان کو اس نے بنایا، مقرر کیا، خلیفہ کی بجائے تو خلیفہ ہی ہے. اللہ جو کیا وہ صحیح ہے. انسان کر رہا ہے کام. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان صحیح نہیں ہے تو یہ بات کرنے والا تو صحیح انسان ہے نا. جب آپ یہ جائزہ لیتے ہو کہ انسان آپ کے منصب پر پوری طرح فائز ہے پر کہ نہیں ہے تو یہی ہے صحیح انسان کی خوبی ہوتی ہے. انسان آج تک جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا کبھی بھی، مکمل انسان، ٹوٹل انسان. کبھی نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بدلے میں صداقت کی طرف لے جاتی رہے گی. رات ساری ہو جائے کہیں نہ کہیں روشنی نکل آئے گی. سارے انسان مکمل گمراہ نہیں ہوئے اور سارے انسان مکمل مومن نہیں ہوئے. کھیل یہ چلتا جا رہا ہے. جس دن ایک چیز مکمل ہوگی وہ قیامت ہوگی. ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے تو میرا خیال ہے ادھر ہی ہونا ہے، مومن ہی ہوں گے سارے. تو جو شخص کہتے ہیں کہ ساری دنیا مومن ہو جائے وہ قیامت کی دعا ہے، آخری دعا. جس سارے مومن ہو گئے پھر قیامت ہے. قیامت کے دن وہی ہوگا. آپ سارے مومن ہو گئے اب اللہ چل تیار ہو جاؤ. جب تک ہے کشمکش تب تک زندگی ہے. کشمکش ختم ہو گئی تو پھر زندگی ختم. ہاں بھائی آپ بولو کیا چاہتے ہو؟ پوچھو، بتانا نہیں، پوچھو سوال. محبت اور عقیدت میں فرق. محبت جو ہے وہ بغیر دین کے بھی ہو سکتی ہے اور عقیدت میں دین کا حصہ ضروری ہے. عقیدت میں بزرگی ہے، محبت میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے تمہارے سامنے. عقیدت میں عام طور پر جس سے ہوتی ہے وہ ذرا بزرگ بھی ہوتا ہے اور اس میں دین بھی ہوتا ہے اور وہاں ادب بھی ہوتا ہے، خاموشی بھی ہوتی ہے. اور محبت میں بعض اوقات برابر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. محبت بے باک بھی ہو سکتی ہے، عقیدت بے باک نہیں ہوتی. عقیدت ہمیشہ ہی مطلب خاموش رہے گی. تو عقیدت جو ہوتی ہے یہ برائے حصول مقصد دین ہے اور محبت جو ہے برائے حصول ایک بے شمار بات ہو سکتی ہے اس میں. تو یہ ایک واقعہ ہے. عقیدت جو ہے تمہیں تمہاری ذات سے آشنا کرتی ہے، محبت جو ہے محبوب سے آشنا کرتی ہے. فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ عقیدت کس سے آشنا کرے گی؟ تمہیں تمہاری ذات سے. اور محبت کیا؟ محبوب سے آشنا کرے گی. اور محبت اور عقیدت ایک مقام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جہاں محبت ہو وہاں عقیدت ہو سکتی ہے اور یہ جہاں عقیدت ہو وہاں محبت ہو سکتی ہے. لیکن بعض اوقات دونوں الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں. محبت ہے عقیدت نہیں ہے، عقیدت ہے محبت نہیں ہے. جہاں اکٹھی ہو جائے وہاں بہت اچھی بات ہے کہ محبت بھی ہو عقیدت بھی ہو. عقیدت کا ہمیشہ جو ہے مطلب یہ دین سے ہے، ادب سے ہے. عقیدت عام طور پر محبت کا وہ حصہ ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مزاج سے حقیقت کی طرف عقیدت ہو جاتی ہے. محبت میں بعض اوقات حصول کی تمنا ہوتی ہے، قرب کی تمنا ہوتی ہے. عقیدت میں یہ بھی نہیں ہوتی ہے. باقی یہ دونوں لفظ ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ضروری بھی نہیں کہ ہو. بارے سپیریئر ہونا، بزرگ ہونا ضروری ہے عقیدت میں. اور محبت میں حسن ہونا ضروری ہے، بیوٹی کا ہونا ضروری ہے. عقیدت میں دین کا ہونا ضروری ہے یا بزرگی کا ہونا ضروری ہے. یہ بڑی زیادہ فرق ہونا چاہیے. کیا فرق ہے کہ محبت میں کیا ہے؟ حسن کا ہونا ضروری ہے، عشق کا ہونا ضروری ہے. اور عقیدت میں اطاعت کا ہونا ضروری ہے اور دین یا بزرگی کا ہونا ضروری ہے. تو عقیدت اطاعت سکھائے گی اور محبت جو ہے وہ حسن آشنا کرے گی. یہ فرق ہے.
हाँ भी बोलो राज से बोलो, हाँ बोलो। ये उस्मान भाई भाई, हाँ उस्मान भाई भाई, गैर मुस्लिमों को भाई या बहन का ये नहीं बात समझे। मुसलमान भाई भाई हैं, गैर मुस्लिमों को भाई कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? सवाल क्या है? मुसलमान भाई 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 ठीक। तो गैर मुस्लिमों को भी आमतौर पर जैसे रोजमर्रा जिंदगी में होता है भाई या बहन का बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता नहीं जैसे। अब ये देखो कि मोहम्मद का भाई है, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त सब मोहम्मद एक जैसे हों। और जैसे अभी तक ये कह रहे हैं मोहम्मदों के रंग अलग अलग रंग हैं, 70-80 फिरके हो गए। भाइयों वाली बात अक्सर कमजोर होगी। गैर मुस्लिम को भाई बहन कहना यूँ मुनासिब नहीं है जिस तरह के इस्लाम के भाई को भाई कहना, क्योंकि गैर मुस्लिम जो है ना आमतौर पर इसलिए तो श्रद्धा वाली बात है ना, गैर मुस्लिम काफिर हो गए, उसके साथ भाईचारा का मना है ही मना, बल्कि वो कारोबार भी मना है। लेकिन उस वक्त जब मुसलमान के हक में हो, अभी तो वो मुसलमान भाई बनने वाले भी नहीं है, जाहिर हुए। मतलब आप यूँ समझो कि पाकिस्तान में अगर खुदा न खाता किसी घर में चोरी होगी तो फिर ये होना चाहिए कि मुसलमान के घर में चोरी होगी जरूर काफिर होगा, चोर जाए। आप काफिर को तलाशी करा दोगे मुसलमान ही होगा। अगर मुसलमान ही मुसलमान के घर में चोरी कर रहे हैं, मुसलमान ही मुसलमानों को लेके भाग जाए, मुसलमान ही मुसलमान को नुकसान पहुँचाए, तो फिर जो है ना ये इस आयत के बारे में आप गौर करना ख्याल करें कि जितनी चोरी हो रही है, जितने कत्ल हो रहे हैं, जितने डाके हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, और रिश्वत भी दफ्तर में चल रही है, ये सारे के सारे मुसलमान ही काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान ही काम कर रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि क्या हो रहा है, गुनाह क्या हो रहा है। सिनेमा की भरमार हो रही है, VCR हो रही है, खुदा की मारी हो रही है, सारी बातें तो मुसलमानों की बातें क्यों हुई। मुसलमान जो है जब तक इस्लामी अमल ना करता हो तो फिर उसके मुसलमान का नहीं कोई बात नहीं खास। इसलिए ये देखना है कि गैर अल्लाह को जब पता चल गया कि ये गैर अल्लाह है, ये मुसलमान नहीं है, तो उसको भाई न अवॉइड करो। ये तो खुशनुदी है अल्लाह की, जितनी आप करते जाओ। और अगर आप लाइलमी में कहते हो तो कहते जाओ, लेकिन ये न करना कि आपका भाई सका जो हो वो चूंकि उसके अमल गार हैं लिहाजा उसको भाई कहना छोड़ दो। वो तो अल्लाह ने बनाया भाई पैदाइशी, तो भाई को भाई न कभी कहना छोड़ना, और गैर को भाई बेशक न बनाओ। मुसलमान को उस वक्त भाई समझो, साथ वाले भाई मुसलमान को जब ये पता चल जाए कि ये चोरी नहीं करेगा। ऐसे भाईचारा न बनाते रहने बाद नुकसान ही हो जाए, उसको समझे बगैर ही। होना ये चाहिए था कि चूंकि वो मुसलमान है लिहाजा उसका अमल आपके लिए मौजूद होना चाहिए, और अगर मौजूद नहीं होता फिर दिक्कत है। अभी दिक्कत है, अभी मुसलमान का अमल मुसलमान के लिए बेहतर नहीं है। अब मैंने सुना है कि ईरान भी मुसलमान है तो इराक भी मुसलमान है, सुनना मैंने, आपने क्या सुना है? दोनों मुसलमान हैं, तो मुसलमान आपस में मतलब बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, दोनों भाई बनेंगे, और दोनों कोई आयत कुरान की ले आएंगे, कहते हैं उसके साथ मतलब मूजी के साथ कत्ल करना लाजमी है। एक दूसरे को पता क्या कुछ कहते होंगे, हमने फिन्नार कर दिया, और ईरान वाले कहते होंगे हमने इराकी जहन्नमियों को मार दिया। ये कहते होंगे आज मतलब कितने हमने ईरानी तबाह कर दिए, दुश्मन पता नहीं अंदर से क्या हुआ। इसलिए मुसलमान जो है वो सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, मुसलमान का आईना है। ये है कि अमल दोनों के बराबर होने चाहिए, नीयत बराबर होनी चाहिए, मुसलमान के पास आपकी इज्जत महफूज होनी चाहिए, अमानतें साफ होनी चाहिए। ये नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। गैरों को में भाई बनाना आपने काफ़ी है, पहले अपने भाई काफ़ी है। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं कि दोनों भाई दिखाए अल्लाह ताला ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी भाई हैं और उनके भाई भी भाई हैं। वो क्या है और वो क्या है, बस लिहाजा भाई के लफ्ज़ बड़ा गौर वाला है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे भाई हैं और उनके भाई कैसे भाई हैं।
جب وہ کنویں میں گرے تو رونے لگے اور باہر نکالے پھر بھی رو رہے تھے. انہوں نے نکالا قافلے والوں نے. وہ قافلے والے کہتے اب تو تم باہر نکلا بچہ ہے تو اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتے بھائیوں کی یاد آ رہی میں جانا واپس بھائیوں کے پاس. انہیں گرانا یاد نہیں ہے, بھائیوں سے محبت تھی. بھائیوں کو جیسے اور طرح سے محبت تھی. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بھائی کون سا بھائی, یوسف علیہ السلام جیسا بھائی یا ان کے بھائیوں جیسا بھائی. غور کریں. ہاں جی سا بولو بولو. بولا کرو نا. کالوں سے جو آواز سناتے ہیں کئی مطلبہ کسی اور کے کار کے ساتھ, تو میں ذاتی طور پر احتراماً اعتماد کے طور پر مان ہے. میرا تعلق نہیں ہوتا, سوال کسی اور کا ہوتا, آپ نے جو جواب کیا اس کو حقیقت مسلمان ہے. کئی مرتبہ اپنی ذہنی یا قلبی کیفیت ایسی ہوتی ہے مثلاً کیفیت مجھ پہ وہ وارد ہی نہیں ہوتی جس کو آپ اس کا بیان کر رہے ہیں, مجھے اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں. ہاں ہاں تو اونچی بات آپ کرتے ہیں کئی مرتبہ, تو وہ میں اس سے بہت نیچی سزا کروں. اور ٹھیک ہے, سوال کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے راستے میں یہ سوال ابھرے تو وہ جواب یاد رہے. آج نہیں ابھرے گا سوال, چلتے چلتے ابھرے گا سوال, پھر وہ آپ کو یہ بات یاد یوں سنا ہوا ہے. بے شمار لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ یہ بات جو ہے نا اصل میں یوں ہے, میں نے یوں سنی ہوئی ہے. تو آپ اس کو ذہن نشین کر لینا کہ ایسے مسئلے کا حل یہ ہے. اب یہ نہیں کہ سب کا مسئلہ وہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا, ہیومن لائف میں یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ عمر کا حصہ ہے. آپ کے ایک حصے میں جو ہے نا عمر کا یہ ہے کہ نجات کیسے ہو, حساب برابر کیسے ہو. لینا دینا برابر ہے, بندہ سرخرو ہو گیا. تو چھوٹی عمر کا بندہ کا بھی غلطیاں کرنی ہیں, بے شمار واقعات کرنے ہیں. آپ توبہ طاق کر چکے ہیں, اس نے ابھی گناہ ہی کرنے ہیں, توبہ بعد میں کرے گا, بے وقوف ہے. اس لیے اس کی زندگی اور ہے, آپ کی زندگی اور ہے. ہاں ہی وہ ہے نا, آپ کو سوالات جو ہے نا وہ یاد رکھنے چاہیے جواب. کوئی بچہ تھا وہ مانگ رہا تھا کار اپنے ابا سے, ابا کار دے دے, بار بار کہتا تھا ابا نہیں دے. یہ کہنے لگا کہ دیکھو جی ابھی تک آپ لے کے دیتے, میرے ساتھ والوں نے کاریں لے کے ایکسیڈنٹ کر لی ہیں, ابھی یہاں سے لے کے دی. آپ نے کہا اس لیے نہیں لے کے دی نا, جو نے ایکسیڈنٹ کر لی تو وہ نہ کر لیتا کہیں. تو بات اتنی ساری ہے, تو ہم کر چکے ہیں جو کچھ کر چکے ہیں. ہاں اس لیے آپ کے سوالات اور ہونے چاہیے. دوسروں کے سوال کے جواب کی اہمیت کو یاد رکھو کہ وہ سوال وہ ان کے لیے بہت اہم ہے. مجھے یہ تو بتایا قرآن کے کریم کو سمجھنے کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرنے کا وہ دوسروں کے لیے مضمون نہیں ہے. غریب آدمی کو خرچ کرنے والی بات نہیں, کیا ہے سخی بننے کی بات ہے. غریب کا سخی بنے, غریب یہ سخی بنے کہ وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے تو وہ سخی بن جائے گا. کہیں مسافر بنایا اللہ تعالیٰ نے, کہیں مقیم بنایا, کہیں عبادت کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور کروٹ کروٹ ذکر کرتے ہیں, پہلی پر لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں, چلتے پھرتے ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, خفی کرتے ہیں, جلی کرتے ہیں. یہ ایک مضمون ہے. جو شخص ہوا حال ذکر کرتا جائے اس کو اور کیا پوچھنا اسے. اب اسے یہ کیا پوچھنا کہ بھائی تیرے دفتر کیا حال ہے, ذکر کا حال دیکھو نا اس کا. اب اسے یہ نہ کرے کہ دیکھو جی وہ تو بہت گمراہ ہو گیا, ذکر ہی کرتا رہتا سارا دن, تو کوئی بچوں کا خیال کر کے پیسے جمع کرنا. ایک دفعہ بزرگ گیا کسی اور بزرگ کے پاس ملنے کے لیے, تو جو میزبان بزرگ تھا نا وہ جماعت کرائی, مہمان اس کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد اس نے پوچھا میزبان نے کیا حال چال, کھانا وانا پوچھو, بھی آپ دور سے آئے ہو. اس نے احترام پوچھ لیا کہ بھی آپ کا نام کیا ہے, نام بتایا. ہاں میں نے تعریف سنی ہوئی ہے. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے پوچھا. میزبان نے مہمان سے پوچھا کیا ہے آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, کاروبار کیا کرتے ہیں.
اسے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو ذریعہ معاش، پہلے مجھے نماز دوبارہ پڑھنا دو جو میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے، وہ میری نماز ضائع ہو گئی ہے۔ تو جب اللہ والا ہو کے ہم سے پوچھتا ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے، پالنے والے سے پوچھ، یہ ایک طریقہ ہے۔ بچوں کو یہ نہ بتا دینا کہ دفتر سے بدلے پہ غائب ہی ہو جائیں، اسکولوں کالجوں سے پہلے مشکل سے پڑھ رہے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہیں، غور طرف درجات ہیں اپنے اپنے مزاج کے۔ پوچھنے والے بھی بزرگ تھا اور بتانے والا بھی بزرگ تھا۔ پوچھنے والے نے ٹھیک پوچھا، بتانے والے نے اور ٹھیک بتا دیا، ایک دونوں کے درجے الگ الگ ہیں نا۔ جو اسلام حکم دے رہا ہے زکوٰۃ کا، اور جس ذات کے نام پر چلتے ہیں حضور پاک علیہ وسلم زکوٰۃ سے پہلے اپنے پاس رکھتے نہیں ہے، یہ مقام ہے کہ کائنات کی بادشاہی ہے، گھر میں کچھ تو مال ہونا چاہیے نا، نہیں رکھا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں کہ آپ کا گھر ہو خالی، جب کبھی اسلام کے لشکر کو ضرورت ہی نہیں، کوئی بندہ رکھا ہوا ہے وہ سخاوت کے طور پر، اس پر مال جمع ہے، آپ کے پاس نہیں رکھا، یہ واقعہ غور طلب ہے۔ سارے کو ایک جیسا نہیں بنانا، کبھی اسلام کے اندر وہ اسلام کبھی نافذ نہیں ہوگا جس میں ہر آدمی کو ایک جیسا بنا دی کوشش کی جائے، ایک جیسا انسان بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو ایسے چلتا جائے گا رونق میلہ کہ دل جو ہے نرم کر دیے جائیں، سب کو ایک جیسا مطلب دہشت داغ بنا لیا جائے، نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کا آدمی کرپان، یہ سکھوں نے ٹرائی کی نا، گرو نانک نے یہی کام شروع کیا، اسلام سے سارے انگ لے کے انہوں نے ایک ڈسپلن دے دیا، بہت سوچ کے ساتھ کیا، نہیں بنا کام۔ ان کا جو ایک شیخ سے آزاد کر دو سب کو، اسلام میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، تھوڑا سا اس کے ہاتھ ویپن بھی ہونا چاہیے، کرپان بھی رکھ لیا ہے، اور وہ سارا کا سارا بدلے میں جو ڈسپلن دینا تھا دے دیا، توحید کو بیان کیا، رسالت کے مقام پر آپ کرنے کی کوشش کی۔ ایک ہی درخت ہے، آپ جتنے درخت دیکھو گے سب کا درخت سبز رنگ ہے، سبز رنگ دوسرے سبز رنگ سے کبھی نہیں ملے گا۔ دو درختوں کو دیکھ لو، دو سبز درختوں کو دیکھ لو، سر سبز درخت، دونوں کی سبزی آپس میں نہیں ملے گی، رنگ نہیں ملے گا، مزاج نہیں ملے گا، پتوں کی لکیریں نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنی باریکیوں کے ساتھ یوسف دار کو واقعہ کیا۔ آج تو آپ جانتے ہو کسی آدمی کا انگوٹھا کسی آدمی سے نہیں ملتا، کتنی لائنیں ہیں یہاں پر، کیا ورائٹی بنا دی ہے۔ کروڑ آج تو آپ پولیس میں رہتے ہو، آپ جانتے ہو کہ کروڑ انسان ہو، ارب انسان ہو، کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے مل نہیں سکتا۔ ورائٹی دیکھو، کوئی چہرہ کسی اور چہرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کبھی فکس یونیفارم بنانا یہ جائز نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسے کر دو، جیسے لائک صبح سب لوگ الارم کے ساتھ اٹھیں، الارم کے ساتھ جاگیں، یہ کر دے وہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں رکھی، ہر آدمی کو ایک الگ الگ شخصیت کو قائم رکھنے کا حکم ہے۔ وہ اسلام جو شخصیت توڑتا ہے وہ نہیں ہے اسلام۔ اسلام کون سا ہے؟ شخصیت محفوظ رکھنا اور پھر خوشی کے ساتھ عبادت کرنا، عبادت کرو، ورنہ یہ برابر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے سب کو کہ سارے ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے کچھ کے بعد سارے ایک جیسے ہو جائیں، نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے برابری کا پیغام دینے والے بھی ممبر پر چڑھ کر برابری کا پیغام دیتے ہیں، برابر ہو کے پیغام نہیں دیا جاتا۔ یہ راز ہے، راز یہی ہے بس کہ بخوبت کا پیغام، برابری کا پیغام بھی دینے کے لیے تھوڑا سا پلیٹ فارم پر ہونا پڑتا ہے۔ اور علم جو ہے نا، جس نے یہ کہا کہ ہم نے علم جالوں سے سیکھا، علم اس کے پاس ضرور تھا، جالوں نے یہ ترجائی ضرور کیا ہے کہ جال بھی بیچارے اسے ترجائی ہو جائے، لیکن اس کے بعد علم ضرور تھا۔ یہ علم کہاں سے سیکھا؟ جالوں سے سیکھا، اور جال لوگ کچھ جگہ کام میں علم سکھایا ہے، لیکن جو سکھایا علم والا علم والا ہے، اس کے بعد علم الگ ہے۔ تو یہ ایک راز ہے جو پہچاننے والی بات ہے، علم لے کے آیا پھر آپ کہا کہ جالوں سے سیکھا، تو بلندی لے کے آیا پھر یہ کہا کہ مطلب برابر کے ہیں ہم سب۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ فرق رہے گا، تھرو آؤٹ رہے گا۔ جو آدمی کہے گا کہ ہم سب برابر کے ہیں، وہ تو نیچے اتر کر اسٹیج سے ہم بات کرتے ہیں، باقی کی کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کا لیڈر علماء صاحبان یہ کہیں کہ آج کل سب لوگ برابر کے ہیں کہ بھائی صاحب نیچے اتر، باقی میں تقریر کر لوں گا، وہ کبھی نہیں کرے۔
یہ ایسے واقعات ہیں، بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں. تو اسلام میں ورائٹی رہنے دو. کیا کر دو؟ ورائٹی رہنے دو. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اور رنگ کا آدمی ہے، کوئی کچھ بیوقوف ہونے چاہیے، کچھ دنا ہونے چاہیے، ملے جلے کام ہونے چاہیے، سب کو برابر لگا دینا. کوئی ذکر خفی کرنا چاہتا ہے خفی کرے، جلی کرنا چاہتا ہے جلی کرے، کوئی لا الہ الا اللہ کرنا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ کرے، خالی اللہ کرنا چاہتا ہے اللہ کرے، اور جو کرنا چاہتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ ہو کرنا چاہتا ہے کرے، کرنے دو. مطلب مشغول رہنے دو. حق کرنا چاہتا ہے حق ہو کرنے دو، کرنے دو. خالی ہو کرنا چاہتا ہے کرنے دو. کچھ تو کرے دوبارہ، اب فورس نہ کرنا ذکر میں، بس توجہ کے ساتھ چلتا ہے. کوئی پیسہ کرنا چاہتا ہے کر دینے دو. سنسیئر ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں. کیا ہونا چاہیے؟ سنسیئر. ایک شخص اگر اللہ کی یاد میں اور سنسیئر ہو کے مخلص ہو کے خالی شہر کے اندر 2 میل پیدل چلے روز 40 روپیہ ولی اللہ ہو جائے گا. اللہ کے نام پر چلے کہ یہ 2 میل جو ہے نا میں نے اللہ کے نام پر چلنا ہے. اور یہ 2 میلوں کے درمیان جو واقعہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. آپ 40 دن کے بعد رنگ بدل جائے گا کہ اس 2 میل کے پیدل چلنے میں جو واقعہ ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا. آپ چل کے دیکھو خالی 2 میل. آپ دیکھو پہلے دن چلنے مشکل ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے 2 میل چلنا، اللہ کی نکاح سے چلنا، اللہ کے انداز سے چلنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے چلنا اتنا مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے. وہ چلنا آپ پڑھا تو پتہ ہو جاتی بات. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام مسلسل تواتر سے کرنا ہے وہ انسان اللہ دوست ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا مطلب آپ 40 نمازیں پڑھ لو ایک جگہ پر، نمازی تو آپ کو خود ہو گئے. 40 نمازیں بعض نماز پڑھ لو تو نمازی آپ پکے ہو گئے. ویسے دار کھیل ہوتا ہے، کوئی کام آپ کر لو تو وہ کام ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سارے واقعات بڑے غور طلب ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فورس نہ کرنا، اپنا اوپینین فورس نہ کرنا. اب میں اپنی سے باتیں بتا رہا ہوں. اپنا عقیدہ ٹھوسنا نہیں ہے. 2 آدمی ہم عقیدہ ہوں تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہم شکل ہی ہو جانے شروع ہو جائیں، سارے ایک جیسی زبان بولنے شروع ہو جائیں. اور محبت ہو سکتی ہے دونوں کے درمیان. ایک جان بریلوی اور دوسرا دیوبندی اور محبت ہو سکتی ہے. اور ایک آدمی جو ایک پیر کا مرید ہے دوسرے پیر کا مرید ہے، دوستی ہو سکتی ہے. اور دوستی ہوتی ہے مطلب محبت کے ساتھ ساتھ واقعات کے ساتھ. اور ایک دوسرے کو کبھی آپ فورس نہ کرنا. نیکی ہو سکتی ہے نیکی کرو، عقیدہ نہ ٹھوسو، اس کی خدمت کرو. بیمار آدمی کو دوائی دو، بیمار آدمی کو کلمہ نہ پڑھاؤ. کلمہ گھر جا کے پڑھ لے گا. اس میں تمہیں کہا تو اس کو دوائی دے تو دوائی دے. اس کو پہلے کلمے پڑھنے لگ گیا تو اس کو دوائی دے. غریب آدمی کو پیسے دے دینا، اس کو یہ نہیں کہنا غریب بھی ہوگا تو اسے پیسے دے دے. غریب کو پیسہ دیتے نہیں ہو تو اس کو راستے دکھائی میں تویز دے دوں گا تو امیر ہو جائے گا. کیا تو امیر ہوگا؟ تیرے پاس پیسے دے دے اس کو. اور ایک فقیر نے بڑا اچھا کیا، اس کو اگر پکڑا جا کے پیسے دے لگے نام پہ کہ معاف کرو. ہے نہیں کہتے سچی بات کر میرے ساتھ. کہتے نہیں ہے نہیں ہے نہیں میرے ساتھ چل. تم بھی مانگ بکا کیا کر رہا ہے؟ کہتے کر کیا رہا ہے؟ پھر کہ وہ آدمی پہلے تک شام کو داڑھی بنا لیتا ہوں. کیوں کیا بتا لیتا جا رہا ہے؟ بات دیتی جا رہی ہے کہ ہے تو دے نہیں ہے چل میرے ساتھ. تو یہ ہے کہ برابری کا پیغام نہ کرنا. اچھا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، رواداری. یہ ڈسپلن کرنے والے اسلام کبھی نافذ نہیں ہوگا. ایک جگہ ڈسپلن کرنے والا سارے کے سارے ہاں حرکتیں کرنے والے نہیں، یہ ورائٹی رہے گی. میلہ ہے کل یوم ہوا پیشان، روز کا معاملہ ہے، ہر روز کا قسم ہے. اس لیے یا شیخ عبد القادر جی جا گنج بخش ٹھیک ہے. اچھا یا ٹھیک ہے، کوئی پکارا ہو سب ٹھیک ہے. اچھا یا تمام اولیاء کرام زمانہ آنے والے اور جانے والے سب کو سلام. کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں سب کو سلام ہمارا تو ہے. یہ تو پہلے بڑے ہیں سارے. مطلب ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے ہوا بڑا سارا واقعہ. ہاں قبول ہے. چل مہربانی. بس مسجد جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. مولوی سب تجاوز کر جاتے ہیں بعض اوقات. تو ایک کبھی موقع ملے تو مولوی کو ٹھیک کریں گے ہم. اچھا فی الحال چلنے دو کبھی. اچھا آپ نہ جڑتا ہو بس چلنے دو. کچھ ان کو بھی پیسے ملتے ہیں نا.
نہیں آپ بات سمجھے؟ جی صاحب ایک پیر ہو، پیر کا گدی پہ عرس ہے آج کا دن، چشتی پیر ہے مثال کے طور پر، ان کے ابا کا عرس ہے، تو کیا کہے گا؟ اچھا اب وہ پیر تو تقریر نہیں کرتے عام طور پر، عالم دین تقریر کرتے ہیں، ان کے بلائے گا آؤ بھائی تقریر کرنی ہے، اب وہ تقریر کرے گا، عالم دین پیسے دیتے ہیں ان کو، جہاز کی ٹکٹ بھی دیتے ہیں، 700 پیسے بھی دیتے ہیں، تو عالم دین جو ہے وہ آیا تقریر کرے گا، اللہ یہاں سے شروع کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا وہ کر دو، وہ پیسے کے نہیں کہہ رہا، اسی کمائی سے ضائع ہوگی مولوی کی۔ ایک بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے، ان کا ذکر چھوڑ دو، ان کے پاس گئے کچھ لوگ کہ دیکھو جی میلاد شریف ہے، میلاد کا زمانہ ہے، ہم نے مسجد میں سیرت پر ایک جلسہ کرنا، آپ تشریف لاؤ۔ وہ مولانا بڑے مشہور آدمی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بولو کیا معاوضات دو گے؟ آپ بولو۔ انہوں نے کہا یہ مانتا لے گئے 1000 روپے۔ انہوں نے کہا جہاں تو غریب مسجد ہے ہماری، چھوٹی مسجد ہے، تو اس لیے ہم کو 5 روپے۔ انہوں نے کہا 5 روپے دینا ہے تو میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ تو اب وہ یہ کہے کہ میں حضور پاک کے بدلے میں خادم ہوں، رسیل کرتے تو ایسے کرتے کہ ایسے لگے جیسے کہ یہ بڑا ہی وہ جو حضور پاک کو حکم کرنے والا ہے، غزالیت دورہ اور محبت زمانہ اور ادھر سے ادھر اور کون سے کیا 1000 روپے سے کم بات نہیں کرتا، بیان تقویٰ توکل طہارت و توبہ بغیر دام کے بولے تو یہ کہاں کامی، یہ تو دام کے بغیر بولتا نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہا خدا نے کہ جو اس کی راہ مر گیا شہید ہوا، خدا کی راہ میں جو مر گیا شہید ہوا، اس لیے پوچھو جناب راہ خدا آپ کو ملی کہ نہیں؟ سب شہید ہونے کا پیغام دے، تجھے راہ نہیں ملی آج تک؟ تو مولوی راہ بتائے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا واقعہ، خان میں پوچھو کہ تمہیں راہ ملی ہے کہ نہیں ملی شہید ہونے والی؟ اسے کبھی نہیں ملے گی، اس کو زبان نہیں ملے گی۔ تو یہ تو آپ پرانی بات کر رہے ہیں۔ اب بات میں کہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ انسان ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بڑا متین ہوگا، سنجیدہ ہوگا، بڑا دم خم ہوگا، اور لباس عطر میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور دل فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو مولوی ہوتا ہے۔ اب بات میں اس کا ذکر آپ کیا لے کے بیٹھ کے، یہ ویسے ہی ایسے ہوتا ہے، یہ ذکر کرے کسی بزرگ کا بھی ذکر کرے تو آپ یہ سمجھو کہ یہ پیسے کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے وہ کتابوں سے پڑھ کے نہ آگے ذکر کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہا تیرا تو عقیدہ نہیں ہے، تو کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی جس کا عقیدہ نہیں ہے بزرگان دین کو ماننے کا، تو اوقاف میں ملازمت کر سکتا ہے؟ وہ سارے کر رہے ہیں، یعنی کہ اوقاف کے اندر وہ سارے کے سارے وہ لوگ ملازم ہیں، علماء صاحبان جو اور بزرگان دین کو مانتے نہیں ہیں، اور اوقاف ان کے مزاروں کی دیکھ بھال کرنے والا ادارہ ہے، تو ان بزرگوں کے مرے ہوئے بزرگوں کی کمائی کھاتے ہیں، اور اپنے آپ کے بدلے پہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے ان کے نام بھی پال رہے ہیں، آج بھی پال رہے ہیں، اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بڑے غور والی باتیں ہیں، لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، علماء کبھی نہیں کام آئے گا، جب بھی کبھی کوئی کام آئے گا کوئی درویش فقیر ہی کام آئے گا۔ ابھی تو ابھی ایک بزرگ میں خواجہ غریب نواز جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں انہوں نے کتاب لکھی ہو کہ فلسفہ دین کیا ہے یا دینی طریقہ کیا ہے، اتنا پتہ ہے کہ ایک ایسی دیگ پکاتے تھے جس 120 من چاول پڑتے تھے روز، اب یہ آدھا شہر پال دیا کہ یہ ایمان تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، چلو تم بیٹھ کے چال چال کھاؤ، کھانا پینا کر رہے، اس کے بعد اللہ کو یاد کریں گے، چلو پھر گھر چل جائیں گے، یہ دین ہو گیا مکمل۔ نماز پڑھتے سارے پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں، اور دل سے جو اندیشہ نکالو گا غریبی کا، اگر وہ نکل گیا تو پھر سارا کا سارا دین ہو گیا مکمل۔ اندیشہ، غریبی کا اندیشہ سب سے بڑا۔ آج کے انسان کو موت کا فکر نہیں ہے، غریبی کا فکر ہے۔ کہتا موت تو آئے تو ایک دفعہ ہی آئے گی نا، آتی ہے روز کی جو موت آتی ہے غریبی کی، یہ کیا بنے گا؟ اس لیے آج کے مسلمان کو دقت، ہمارے پاکستان کے مسلمان کو دقت جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ ان کے پاس مال کی کمی ہے، کہ کوئی تیل سے نکل آ جائے تو حالات ہی بہتر ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ دعا یہ کیا کرو کہ آپ کو غریبی جو ہے وہ کافر نہ بنا دے،
بیماری کافر نہ بنا دے، آپ کو صدمہ کافر نہ بنا دے، آپ کو دکھ یا وہ کافر نہ بنا دے. کافر ہو یہ تو ایمان چل جاتا ہے. غریب آدمی کا ایمان مشکل سے محفوظ ہوتا ہے، اور غریبی یا بہت بڑا ایمان دے گی یا بہت بڑا ایمان ضائع کرے گی. اس لیے یہ دعا کیا کرو. اور لوگوں کے ساتھ میں دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ عملی بات، لوگوں کے ساتھ دین نہ ڈسکس کیا کرو. دین تمہارے اصلاح کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے، اطلاع کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، دین کس کے لیے ہے؟ اصلاح کے لیے. جب تم اصلاح یافتہ ہو گئے تو اس کے ذریعے خدمت کرو لوگوں کا، دین سے ہے. اور جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والا ہے تم مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، جو محبت کرنے والا ہے چپ کر پیچھے آ جائے گا. جو آسان سی بات ہے، یہ کام تم کرتے رہا کرو. تو دین جو ہے اس کا اصل کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے اندر اس کی اسپرٹ پیدا کرو، دینی جذبہ پیدا کرو، اور خود بخود ہی بدلے میں دین باہر ہو جاتا ہے اور دیشہ نکل جائے. غریبی اور بیماری، اس سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو محفوظ رکھے گا. دعا یہ کی کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اور کوئی بات کچھ نہیں ہو تو پوچھو آپ ہی رہنے کی بات. یہ شام کے بنیادی ہاں شام کے بنیادی 5 رکن ہوں گے، ہاں ارکان ہیں. ہاں ان میں زکوٰۃ کا پہلے درجہ آتا ہے حج کا باب میں. اچھا تو جو ایک آدمی زکوٰۃ تو دیتا نہیں، وہ حج کا لیتا ہے، یہ صحیح ہے؟ دیکھو کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح. آپ دیکھو آپ کیسے صحیح ہوتے ہو. ابھی میں نے کہا اسلام اطلاع دینے کا نام نہیں ہے، اب اصلاح کا نام ہے. کہ وہ شخص جو ہے وہ پورا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کو کافر نہ بناؤ. تم دیکھو تم کیسے جا رہے ہو. کلمہ پڑھا ایک رکن ہے نا. اگر تمام ارکان کے 20 نمبر رکھے جائیں، 5 ہوئے تو 100 نمبر پورے ہو گئے. کلمہ پڑھ لیا، پہلے کلمہ کے بعد میں کلمہ ہے، اور جب بھی پڑھا کلمہ ہے. تو 5 لفظ لکھے ہوئے کیا فرق پڑے گا، پہلے کیا بعد میں کیا. کلمہ پڑھ لیا. زکوٰۃ کب ہے؟ زکوٰۃ بعد میں، حج پہلے. حج پہلے کہ زکوٰۃ پہلے؟ جی جو مرضی کر لو پہلے. زکوٰۃ دے دی. ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، حج کرتا ہے. ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا، آدھا مانتا ہے، اسے کیا کیا جائے بتاؤ؟ اس کو دونوں میں بھیجا جائے؟ کیا کہہ رہے آپ کا؟ وہ شخص مسلمان پورا نہیں ہے جو آدھے مسلمانوں کو 2 میں بھیجنا چاہے. اگر وہ آدمی تیرا بھائی ہے جو آدھا مسلمان ہے تو یہ سمجھ اس کی سزا تجھے ملے گی. بھائی دوزخ میں چلا جائے گا، تو کون عزت بنائے گا؟ بھائی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حج کرتا تھا، یہی ہے نا، اسی کی بات کر رہے ہو نا. تو دوزخ میں بھیج دیتے ہیں. تو دوزخ سے تمہیں چٹھیاں لکھے گا تو کہ بڑی تکلیف میں ہوں، تو جنت میں رونقیں لگائے گا، اچھا ہوا مبارک ہو. تو کیا کرے؟ جو شخص دین میں کمزور ہے اس کی ذمہ داری بھی اس کی پر ہے جو دین میں طاقتور ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تمہاری. دعا کرو کہ وہ زکوٰۃ بھی دے. حج تو کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دے. تمہارا دین تو بہت آسان ہے، حج تم پر فرض نہیں ہے. تو 20 نمبر رعایت کی مل گیا، وہ بھی مل گیا. زکوٰۃ بینک کاٹ لیتے آج کل جن لوگوں کے بینک میں پیسے ہیں، اور جن لوگوں کے نہیں ہیں اور وہ ضرورت ہی کو نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، جو خدا کو دفعہ دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کا طاقتور ہے، نکال لے گا. اس کی فکر آپ نہ کیا کرو، اللہ کی فکر آپ نہ کیا کرو. آپ زکوٰۃ دیتے کہ ابھی نہیں ہو موقع؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے. دیتے ہیں نا. بینک کے نہیں اپنے ہاتھ سے بینک میں تو ہم گھر میں رکھے جو بھی کچھ ہے وہ اس پر زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ دیتے ہو زکوٰۃ؟ آج حج کیا آپ نے؟ کبھی موقع نہیں ہے، ابھی نہیں موقع، آسان ہو گیا. کچھ کی بات ہے، حج بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ہو گئی، اور کلمہ بھی ہو گیا، اور کیا ہوا؟ روزہ بھی ہو گیا. روزہ بھی رکھ دیتے ہیں، آگے نماز بھی آپ ادا کر. جو نہیں کرتے اس شخص نے کیا کرو؟ دعا کرو. اس شخص کو سزا نہ دلوانا، ورنہ آپ کی کوئی غلطی ایسی پکڑ لے گا کوئی اور آدمی، وہ پھر آپ کے خلاف شکایت کر دے گا کہ دیکھو یہ شخص ہے نا، یہ چوری کر کے لایا. ایک بات اس لیے اللہ نے آپ سے پوچھے نا، سنا باقی کے مسلمانوں کے خلاف گلا ہے، وہاں کیا بتاؤ؟ ہمارا کوئی گلا نہیں. صاحب ٹھیک ہے، تم معافی کر دے سب کو، باقی کو کرنے کا تمہیں ضرور کر دے گا. وہ شخص جس نے سب کے لیے معافی مانگی اس کو معاف کر دیا گیا. وہ شخص جو مسلمان ساری عمر کی بخشش کی دعا مانگے اس کی بخشش ہو جاتی ہے.
اب آتے ہیں یہ علماء کرام کی سازش ہے کہ انہوں نے آدھے مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے. کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ کون کوئی مسلمان بس یہاں سے بگاڑ پیدا ہو گیا. اور یہ تبلیغی جماعت والے لوگ یہ تبلیغ میں یہ کون کہہ رہا یہ جماعت والے ہم میلاد مصطفیٰ کرنے والے. مقام مصطفیٰ کی کانفرنس جو ہے وہ رائے گنج میں ہوگی اور پھر وہاں جا کے میلاد مصطفیٰ یا مقام مصطفیٰ کی بات کرتے کہتے اے جس طرح ہم نے بند کرا دینا یہ جماعت یہ وہاں مقابلہ کوئی جماعتوں کا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے فتنہ اور فساد اور فی سبیل اللہ فساد یہ جو عالم دین بنا پڑا ہے نا فی سبیل اللہ فساد. اس لیے آپ ان باتوں سے بچو. کس بات سے بچو؟ تو کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا وہ فیصلہ کرے گا. ہمارا کام یہ ہے ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے خدمت کرو راستہ لو. بات سمجھ آئیے ورنہ بھائی کو دو میں بھیجنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جو زکات نہیں دیتا حج کرتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے. اب بھائی بھائی کرو اس کو. زکات تو دیتا ہے حج کرتا ہے روز حج کرنے چل جاتا ہے روز جو کرے یا سال کے بعد کرے آپ مائنڈ نہ کرو اور اس کی بخشش کی دعا کرو. ورنہ آپ کبھی غور کرنا کہ آدھے مسلمان جو ہے نا باقی آدھے مسلمانوں پر اتنے ناراض ہیں. مسجد میں جانے والا آدمی باقاعدہ نماز پڑھنے والا آدمی وہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بے نماز کو بخش دے. کہتے یہ کر سکتا میں بخش دوں گا پاگل ہوگا نہیں یہ کہتے ہوگا یا نہیں بخشا جائے ایسے نہیں بخش دے گا. اور وہ آدمی کی بخشش کچھ کرے جو دوسروں کو بخشش روکے. تو دعا یہ کرو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو گرفتاری نہ ہو. ٹھیک ہے آپ یہ کہو کہ یا رب العالمین جو زکات نہیں دیتے حج کرتے ہیں ان کو معاف کر دیں. کیا کہو اللہ سب کو معاف کر دیں. جو ہمیں پسند نہیں ہے ان کو بھی تو معاف کر دیں. اچھا اور سارے مسلمان تیرے جس نے مطلب حضور پاک کا ادب کے ساتھ نام لیا اسے معاف کر دیں. ایسا ممکن ہے کہ کافر انسان جو نعت ادب میں کہہ رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں مر سے جائے. کیا پتہ نعت کہی ہے بڑی شاندار کہی ہے. اب آتے میں نے تو حضور پاک کا ادب کرنے والے جو ہیں ان کو اب بخش دیے جو حضور کے گستاخ ہے وہ تو پھر مجھ سے جائیں گے نہیں. ایک واحد قوم ہے وہ نہیں بخشی جائے گی جو حضور کے گستاخ. اسی دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برائے فرمائے آپ لوگوں کو عید شید مبارک سب خیریت اللہ تعالیٰ. اب دعا کرو پھر دعا کرا سب لوگ اپنے لیے دعا کرو اپنے حالات کے لیے اپنے گھر کے لیے ترقی کے لیے خوشی اور سکون کے لیے عاقبت کے لیے. جمیع المسلمان سب لوگ پاکستان کی دعا